الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے لبرل ایکسٹریمزم اور ملالہ۔ بہت سارے لوگ اس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں ایوائڈ کروں اس موضوع کو، لیکن میں ایوائڈ نہیں کر سکا۔ میری ایک کافی عرصے تک ملالہ کے ساتھ میری ہمدردیاں تھیں، لیکن اب یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ ایک خاص ایجنڈا ہے، انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، جو کہ اسلام، پاکستانیت اور مشرقیت کے خلاف وہ کام کر رہا ہے۔ ایک خاص لابی کام جو کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں مذہبی انتہا پسندی کی، ریلیجس ایکسٹریمزم کی، وہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسری طرف ایک لبرل ایکسٹریمزم بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو بیان دیا ملالہ نے، وہ نہ صرف اسلامی روایات کے یا اسلامی شاعر کے خلاف ہے، بلکہ وہ مشرقی روایات کے بھی خلاف ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ دوسری طرف جو لبرل ایکسٹریمزم ہے، جو صرف یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب وہ بڑے آزاد خیال ہیں، بڑے روشن خیال ہیں، وہ روشن خیال نہیں ہیں، وہ انتہا پسند ہیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اس موضوع پہ آپ کے ساتھ بحث و تکرار بلکہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، یا سوشل میڈیا پہ وہ آپ کو ڈسکنیکٹ کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ہے جی کہ انہیں اس بات سے چڑ ہے کہ جی ملالہ کی وہ مخالفت نہ کی جائے۔ مخالفت کیوں نہ کی جائے؟ اس نے بیان یہ دیا ہے کہ جناب ایک طرح کی پارٹنرشپ مرد اور عورت کے درمیان وہ چل سکتی ہے، تو پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ملالہ کے جو لبرل بھائی ہیں وہ اس کا دفاع کرنے کے لیے نکل آئے ہیں کہ جناب پہلے تو نکاح کے لیے کوئی دستاویز وہ نہیں ہوا کرتی تھی، بالکل جناب نہیں ہوتی تھی۔ پاکستان میں بھی نکاح کی دستاویز وہ ایوب خان کے دور میں سامنے آتی ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ زبانی کلامی نکاح ہوا کرتے تھے۔ تو دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک ارتقاء ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں لکھی نہیں جاتی تھیں، وہ سینہ بسینہ چلتی تھیں، زبانی لوگوں کو یاد ہوتی تھی، لوگوں کو پورے کے پورے شجرے یاد ہوتے تھے۔ لیکن کیا ہے کہ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ہم اگر پیسے، روپے کا یا مال کا کوئی لین دین کرتے ہیں تو اسے لکھ لیا کریں۔ ہمیں سورۃ بقرہ یہ سکھا رہی ہے، ہمارے پیارے نبی نے یہ چیز سکھائی۔ آپ آج کے دور میں کوئی لین دین کرتے ہیں، اسے لکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، آپ بینک سٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں، کوئی دو گروپ، دو افراد وہ آپس میں کوئی لین دین کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ ایفیڈیوٹ لکھ رہے ہیں، تحریر بنوا رہے ہیں، تو یہ ایک اتنی امپورٹنٹ جو انسٹیٹیوٹ بنتا ہے فیملی کا، تو اس نکاح کو آپ نے کیا مذاق سمجھ رکھا ہے کہ اس کی دستاویز بنانا جو ہے وہ جناب ضروری نہیں ہے؟ یا اگر آپ کی ملالہ صاحبہ نے اس کے خلاف بیان دے دیا تو آپ اس کے دفاع میں نکل آئے؟ یہ انتہا پسندی ہے کہ جب بھی کسی اسلامی روایت، اسلامی شاعر اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو ایک خاص لابی وہ مینڈکوں کی طرح نکل آتی ہے، اور ایسے جو سرخیں ہیں ان کی حمایت کی جاتی ہے۔ اور افسوس، صد افسوس کہ اس میں میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو کلچر سے متعلق ایکٹیوسٹ ہیں، اور معذرت کے ساتھ پنجابی ایکٹیوسٹ جو ہیں، میرا اپنا تعلق بھی پنجاب سے ہے، میں پنجابی لکھتا ہوں، پٹھواری میری مادری زبان ہے، میں پٹھواری لکھتا ہوں۔ مادری زبان یا ماں بولی جو زبانیں ہیں، ماں بولیاں ہیں، ان کی ترویج کا میں حامی ہوں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ملالہ کے حق میں جناب اٹھ کے آ گئے۔ انہیں ویسے پنجاب کا کلچر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے نکاح کی، یہ جب ملالہ نے اس کی مخالفت کر دی تو وہ ملالہ کے حق میں اٹھ کے آ گئے۔ تو جناب آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ نکاح وہ نہ صرف اسلام میں یہ ایک روایت
یہ ایک خوبصورت قدر موجود ہے، بلکہ ہر کلچر کے اندر، ہر مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندو ہیں وہ کیا ہے کہ 7 چکر وہ جناب لگا کے ایک نکاح پورا کرتے ہیں. عیسائی بھائی جو ہیں ہمارے وہ چرچ جا کے ان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے. سکھ برادری ہماری وہ اپنے طریقے سے نکاح کر رہے ہیں. غرض ہے کہ ہر مذہب کے اندر اس کی روایت موجود ہے، لیکن ان کی خالہ ملالہ نے جب یہ کہہ دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی پارٹنرشپ جائز ہے، تو یہ اس کے حق میں نکل آئیں. تو جناب ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی بہنیں بیٹیاں انہیں اجازت دیتے ہیں پارٹنرشپ کی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیں، لیکن اس ایکسٹریمزم کو چھوڑ دیں کہ ہماری روایات، ہماری اقدار ان پہ اٹیک کرنے سے باز رہیں. بہت شکریہ.